بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر لگنا حق ہے، جو کہ کسی مہر گھوڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی۔ اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پہ پلاٹ اور کمزوری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر دم کراؤ، کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی۔ اس لیے جب حاسد حسد کرتے ہیں تو ہمیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، مالی اراج ساما بنی اخریتا، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کو جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہیں کوئی مشکل یعنی بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسما بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، اسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبہ کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کی پہچان، نظر بد یا جادو اور اسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پریشانی، مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے، اور کسی صحیح مستند نفسیاتی طبیب سے بھی اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت اور کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو یا اسیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ فی الفور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے یا کوئی جادو یا اسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے۔ جب نظر بد، جادو یا اسیب وغیرہ کے اثر انداز ہو چکنے کا یا ایسا کسی امکان کا معلوم کرنا ہو تو اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہیں۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پلاٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں گٹھن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5،
पसीना आना, खास तौर पर कमर पर पसीने की कमी या ज्यादती से नजर की शिद्दत का अंदाजा हो जाता है। नंबर 6, पहलू में दर्द महसूस होना। नंबर 7, बेचैनी की कैफियत हो जाना और इधर उधर देखते और मुतवज्जा होते रहना। नंबर 8, रोना या किसी सबब के बगैर और रोने की कैफियत के बगैर आंसू जारी हो जाना। नंबर 9, किसी वक्त ये हालत पास बैठे हुए लोगों पर भी ज़ाहिर हो जाती है जो कि इलाज की गर्ज से नहीं बैठे होते। ऐसी सूरत में मुआलिज को उनकी तरफ भी तवज्जो करनी पड़ती है, लेकिन देखने वालों पर अमूमन ये असर मरीज की हालत देखने या आयात शरीफा को समझने की वजह से ज़ाहिर होता है। इससे ये नहीं समझा जाना चाहिए कि वो लोग भी किसी नजर बद, जादू या असेब वगैरह का शिकार है। नंबर 10, पहलुओं का फड़कना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बिला इरादा खुद ब खुद हरकत करना। फड़कने और हरकत की कैफियत, रफ्तार और अंदाज से भी इलाज करने वालों को नजर बद की कुव्वत का अंदाजा हो जाता है। नंबर 11, दिल डूबने की कैफियत वारिद होना। नंबर 12, पट्ठों का अकड़ना, खींचना और दर्द होना। नंबर 13, नींद बेहोशी और बेहवासी महसूस होना और कोई काम भी करने की कुदरत न पाना। नंबर 14, पहलुओं में ठंडक का एहसास होना। नंबर 15, किसी तिब्बी और मादी सबब के बगैर जिस्म पर नीलाट और सब्जी मेल धब्बों का ज़ाहिर होना। नजर बद का इलाज वो इलाज जो कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया। बिस्मिल्लाह अर्कीका वल्लाहु यशफीका मिन कुल्ले दाइन फीका मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ और अल्लाह ही आपको शिफा देगा हर एक बीमारी से जो आप में है, और ग्रहों पर, गांठों पर जादू टोने करके फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करता है। ये कलिमात मरीज पर 3 मरतबा पढ़े जाने चाहिए। इसके बाद दूसरी दुआ जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर बद के लिए फरमाया करते थे, अम साहिल बासा रब्बना सा बेयादिकल शिफा ओ लाका शिफा इल्ला अंता। तर्जुमा, तकलीफ को मिटा दे ऐ लोगों के रब, शिफा देना बस तेरे ही हाथ में है। बीमारी तकलीफ को दूर करने वाला तेरे सिवा और कोई भी नहीं। सही बुखारी 5744। आखिर में आप सब से गुजारिश है कि जो भी इस चैनल पर नए भाई आए हैं, इन सब भाई और दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आप सबका निगहबान हो।